درس قرآن کریم کا آغاز سورہ الاحقاف سے ہو رہا ہے، 46ویں سورت، اور پہلی آیت اس کی سمجھیے۔ سورہ کا آغاز ہوتا ہے حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم۔ یہ وہی الفاظ ہیں جو سابقہ سورت کے پہلی آیت میں آئے تھے۔ وہاں تفصیلاً میں نے ان کے متعلق خاص طور پہ تنزیل کے متعلق عرض کیا تھا کہ یہ وحی کے لیے قرآن کریم نے یہ لفظ خاص طور پر استعمال کیا ہے، اور یہ وحی کی خصوصیت کو نمایاں طور پر بیان کر دیتا ہے۔ میں نے عرض کیا تھا کہ انسانی علم اس کی فکر کی تخلیق ہوتا ہے تو وہ سبجیکٹو ہوتا ہے، اس کے اندر سے باہر آتا ہے۔ انسان سوچتا ہے، غور کرتا ہے، پھر اس کے لیے الفاظ چنتا ہے، پھر وہ بیان کرتا ہے، تو یہ اندر سے باہر آتا ہے، یہ انسانی علم ہوتا ہے۔ اور ایک علم ہے خصوصیت سے کہ جو انسان کے لیے خارج سے انسان کو ملتا ہے، یہ ہے جسے وحی کہا جاتا تھا، اور یہ مخصوص تھا انبیاء کرام کے ساتھ۔ غیر از نبی کو یہ علم نہیں مل سکتا، کیونکہ نبوت ختم ہو گئی ذات رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ کوئی اگر اب یہ دعویٰ کرتا ہے کہ اسے خدا کی طرف سے براہ راست کچھ علم ملتا ہے، تو وہ الفاظ کا فرق ہی سمجھ لیجئے۔ وہ وحی کا دعویٰ کرتا ہے، وہ نبوت کا دعویٰ کرتا ہے، اور ختم نبوت کے بعد اس کا امکان ہی نہیں ہے۔ یہ سلسلہ وحی کا بند ہو گیا۔ اب علم دو ہی ہیں علم کے سرچشمے، ایک تو خدا کی طرف سے دیا ہوا علم جو قرآن کریم کی دفتین میں محفوظ ہے، یہ ہے جو خارج سے علم ملا اور اس کتاب کے اندر محفوظ ہے۔ اس کے بعد اور علم کسی کو خارج سے خدا کی طرف سے مل نہیں سکتا۔ یہ علم اور دوسرا فکر انسانی، کیونکہ قرآن کریم نے خود بار بار کہا ہے کہ اس میں غور کرو، فکر کرو، تدبر کرو، شعور سے، عقل سے، بصیرت سے کام لو۔ تو وحی کا علم قرآن کریم کے اندر اور انسانی عقل و بصیرت کی روح سے اس کو سمجھنا اور سمجھانا، یہ ہے اب علم ہمارے لیے۔ تو تنزیل میں یہ بات آتی تھی من اللہ العزیز الحکیم۔ یہ وحی ملی تھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور آج قرآن میں ہے، اور یہ ملی تھی وحی اللہ کی طرف سے جو عزیز اور حکیم ہے۔ پہلے بھی کئی بار یہ چیز آ چکی ہے کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کی صفات بیان ہوئی ہیں۔ یاد رکھیے، ہم ذات باری تعالیٰ کے متعلق تو کوئی تصور میں بھی نہیں لا سکتے کہ وہ کیا ہے، کیسی ہے، اس کی کنہ اور حقیقت کیا ہے، ماہیت کیا ہے، تصور میں بھی نہیں لا سکتے۔ وہ انسانی فکر سے ماوراء ہے۔ انسانی فکر محدود ہے اور وہ لامحدود ہے، اور کوئی لامحدود شے محدود کے دائرے کے اندر آ ہی نہیں سکتی۔ وہ تو ذات خداوندی ہے۔ ہم تو اس کی یہ صفت کہ وہ ازلی ہے، اس کو بھی ذہن میں نہیں لا سکتے۔ ذہن انسانی تو کسی وقت سے شروع ہوتا ہے، اور ازل کے معنی یا ابد کے معنی تو ہوتا ہے جس میں وقت ہوتا ہی نہیں ہے۔ ہم تصور ہی نہیں کر سکتے کہ وہ کب سے خدا ہے۔ تو ذات خداوندی کے متعلق تو ہم کوئی تصور نہیں کر سکتے، اسی لیے اس نے اپنی صفات سے اپنا تعارف کرایا ہے۔ یہ صفات خداوندی ہیں، اور وہ الف لام کے ساتھ ہیں، جس کے معنی ہیں کہ یہ مخصوص ہیں خدا کے لیے، لیکن ان کے بیان کرنے کا مقصد صرف یہی نہیں کہ خدا کی ایسی صفات ہیں، بلکہ یہ کہ وہ بندہ مولا صفات جس کو کہا اقبال نے،
یہ اس لیے دی گئی ہیں کہ انسان علی حد بشریت، جتنا بشریت کی حد کے اندر ممکن ہے اپنے اندر یہ صفات پیدا کرے. تو گویا یہ بشریت کی حد کے اندر مومن کی صفات ہیں. اور انفرادی حیثیت سے آگے بڑھیے تو امت مسلمہ کی صفات ہیں. یہ ایک مومن کو ایسا ہونا چاہیے، اور انہی مومنین پر مشتمل جو امت متشکل ہوتی ہے اس امت کو ایسا ہونا چاہیے. تو صفات تو بہت سی ہیں قرآن کریم کے اندر. تو اب ذہن میں رکھیے کہ یہ امت مسلمہ جو ہے اسے ان صفات کا حامل ہونا چاہیے جتنا بشریت کی حد کے اندر ممکن ہے. خدا کی یہ صفتیں لامنتہا، انسانوں کے اندر آ کر یہ محدود، لیکن مومن یا امت مسلمہ وہ ہے جن کے اندر خدا کی یہ صفات منعکس ہوتی ہیں. اب یہی جو صفت ہیں قرآن کریم نے عزیز اور حکیم کو اکٹھا بیان کیا ہے. بڑی اہم صفات ہیں. عزیز کے معنی ہے صاحب قوت، غلبے کا مالک. قوت تو استبداد سے بھی ملتی ہے، جبر سے ملتی ہے، ظلم سے مل جاتی ہے. قوت تو چنگیز اور ہلاکو کے پاس بھی تھی. اگر صرف صاحب قوت ہی کہا جائے اس میں کوئی امتیازی بات نہیں آتی. اس میں تو چنگیز اور ہلاکو اور ہٹلر اور وہ روما کے نیرو، آج کے دور کے بڑے بڑے مستبد جابر حکمران، وہ سب آ جاتے ہیں. لیکن اس نے العزیز کے ساتھ الحکیم بھی کہا. قوت اور قوت کے ساتھ عقل و بصیرت. قوت کا استعمال عقل و بصیرت کی روح سے، حکمت کی روح سے، ریشنلی. تو قوت اور عقل و فکر یہ دو چیزیں اکٹھی ہوں تو پھر یہ صفات خداوندی جس قوم کے اندر جھلکتی ہوں اس قوم کو کہا جائے گا کہ یہ خدا کی صفات کو لیے ہوئے دنیا کے اندر ایک مملکت، ایک نظام قائم کرتی ہے. قوت تو نظام قائم کرنے کا نام ہے. تو نظام جو ہے وہ استبداد کا، ڈکٹیٹرشپ کا نظام نہیں ہے. قوت کے زور پہ نظام نہیں ہے، شمشیر اور بندوق کا نظام نہیں ہے، بلکہ اس کے ساتھ الحکیم ہونا بھی بڑا ضروری ہے اس نظام کے لیے. عقل و بصیرت، دلائل، ان پر مبنی نظام. یہ اگر الگ الگ چیزیں رہیں تو نہ صرف یہ کہ یہ نظام خداوندی نہیں بن سکتا، بلکہ وہ الگ دو چیزیں تو انسان کو انسان بھی نہیں بناتی. اقبال نے بڑی عمدگی سے یہ بات کہی ہے کہ رائے بے قوت ہما مکر و فسوں، اور قوت بے رائے جہلست و جنوں. محض عقل و فکر، دانش اور قوت اس کے ساتھ نہیں تو کہا وہ تو باز بن کے رہ جاتے، بلکہ اس سے بھی آگے وہ مکر و فسوں کہتا ہے. عقل ہیلا کار اگر تنہا ہے اور اس کے ساتھ قوت نہیں ہے تو عصا نہ ہو تو کلیمی ہے کار بے بنیاد. تنہا عقل بغیر قوت کے دنیا میں کچھ نہیں کر سکتی. تاریخ میں ہمیں نظر آتا ہے حکمت یا فلسفہ جسے کہتے ہیں، اس کا آغاز اس کے ابو الآباء جنہیں کہیے یونان کی سرزمین ہے، آج سے 2500 سال پہلے. سقراط اور پلیٹو وغیرہ وہ اسی دور میں یونان میں ہوئے، اور وہی ہیں حکمت یا فلسفہ کے آج تک ابتدائی بانی. اسی لیے ابو الآباء کہا جاتا ہے سقراط کو. تو عقل و فکر اور دانش اور فلسفہ کے اعتبار سے تو وہ اتنی بلندیوں پہ تھی، لیکن یونان کبھی بڑی سلطنت نہیں بن سکی. وہ اس دور میں بھی جب وہاں سقراط اور فلاطوں موجود تھے، سوئیاں تک بھی وہ ساتھ کی سلطنت سے مانگ کے لیا کرتے تھے.
نہیں چل سکی۔ دوسری قومیں انہوں نے وہاں سے دانش اور فلسفہ تو لیا، قوت اپنے ہاں سے لی، تو یوں دو چیزیں جمع ہوئیں تو وہ زندہ قومیں بنی، ورنہ یونان زندہ قوم کی حیثیت سے دنیا کے اندر متعارف نہیں ہوئی، کیونکہ رائے تو تھی، قوت نہیں تھی۔ اور قوت بے رائے جو ہے وہ تو ہلاکو اور چنگیز اور ہٹلر اور نیرو، ٹھیک ہے۔ تاریخ کے اندر وحشت اور بربریت کا ایک نقشہ سامنے آپ کے آتا ہے، انسانیت ساز نظام قائم کرنے کا کوئی نقشہ وہاں نہیں ملتا۔ وہ تو قوت اور رائے دونوں جمع ہوں گی، دونوں کٹھی ہو کے جب نظام بنے گا تو اس کا نتیجہ انسانیت کی منفعت، انسانیت سازی ہوگا۔ یہ ہے، اب آپ غور کیجئے کہ قرآن نے دو صفتیں صرف بیان کی ہیں۔ تو ہم یوں پڑھتے ہوئے من اللہ العزیز الحکیم، اللہ جو عزیز و حکیم ہے، یہ کہہ کے آگے بڑھ جاتے ہیں، لیکن آپ نے غور کیا کہ یہ دو صفتوں کو اکٹھا لانے سے قرآن کتنی عظیم حقیقت بیان کر گیا ہے۔ وہ سارا فلسفہ آپ کے ہاں، سلطنت کا، سیاست کا پورا فلسفہ یہاں دے گیا ہے کہ حکمت اور اس کے ساتھ قوت، قوت اور اس کے ساتھ حکمت، یہ دونوں اکٹھی ہوں گی، پھر یہ صفت خداوندی ہوگی۔ ہمارے ہاں بھی فلاسفر ہوئے، ہمارے ہاں بھی یہ بادشاہتیں ہوئیں، لیکن وہ دونوں الگ الگ رہی تھیں۔ ملوکیت جو تھی وہ الگ تھی، استعمال تو وہ کرتی تھی ان فلاسفروں کی دانش کو، لیکن یہ دو چیزیں اکٹھی نہیں رہی تھی۔ یہ تو پھر بھی دانشور تھے، فلاسفر تھے، عقل و فکر تو تھی۔ ملوکیت تھی تو بہرحال ان کے پاس قوت و شمشیر تو تھی، تبھی سطح کے اوپر ہی صحیح اپنی سلطنتوں کی حفاظت تو کر سکتے تھے۔ یہ دانشور تھے، عقل و فکر کی باتیں تو کہہ دیتے تھے۔ ہمارے ساتھ سازش ہوئی، آگے ہم بڑے ہیں، ایک چیز ایسی آئی کہ جس میں عقل کے پیچھے بھی ڈنڈے لے کے وہ پڑ گئے، اور قوت کو تو انہوں نے بالکل حرام ہی قرار دے دیا۔ اس کا نام تھا تصوف۔ دونوں ہی چیزیں اس میں ناجائز، عقل و فکر کے پیچھے پڑے ہوئے کہ ساری تباہیوں کا موجب دنیا کے اندر عقل و فکر ہے، اور قوت تو وہ کہتے ہیں فرعون کی ہوتی تھی۔ وہ ایک مشہور ہیں، وہ پٹھان تھے جو مرید ہو گئے کسی کے تھے ہم پور پٹھان کے، دے ہم دل کے دل دے موڑ، شرن لگے رگھو ناتھ کے جائے نہ تن کا توڑ۔ ہم تو پٹھان کے بیٹے تھے، فوجوں کا منہ موڑ دیتے تھے، اور پیر کے پاؤں جو چرن میں لگ گئے اب تن کا بھی نہیں توڑ سکتے۔ ہمارے ہاں بھی انتہائی جو صفت بتائی جاتی ہے وہ یہ، ہو جا ککھ مسید دا، پہلا تو ککھ ہو جا، وہ بھی مسید دا ککھ ہو جا، بڑی صفت ہے یہ سب، اس نے تباہ کر کے رکھ دیا آپ کو۔ جتنے بڑے بڑے آپ کے ہاں یہ مقربین نظر آتے ہیں اور ان کے بیانات نظر آتے ہیں، جو ان کے ہاں کے تصوف کا بیان کیا جاتا ہے، اس میں دو ہی چیزیں ہیں جن کے خلاف وہ چلتے ہیں، وہ عقل و فکر کے خلاف، علم و بس کریں ہو یار، ایک کو الف دینوں درکار، علم تیاؤں بیڑا گر کی طرح، زور ہی سارا اسی پہ دیا جاتا ہے، علم نہیں، عقل نہیں، دشمن ہے یہ ساری، اور وہ قوت کا تو سوال ہی وہاں نہیں پیدا ہوتا صاحب۔ حالانکہ یہ دو صفتیں جو ہیں العزیز اور الحکیم، ہم یہ دو ہی اکٹھی ہوں تو ایک تو مومن بنے۔ وہاں وہ عزیزیت جو ہے اس سے بھی وہ بیزار، اور حکمت جو ہے اس کے پیچھے تو وہ لٹ لے کے پھرنے والے، اور ہمارے ہاں اسے کہیں گے مغز دین۔ العزیز الحکیم، میں یہ عرض اس لیے کرتا ہوں عزیز امان کہ قرآن کریم کے سمجھنے کا یہ طریقہ ہے، اس کے کسی ایک لفظ سے بھی یوں ہی آگے نہ بڑھ جائیے، ایک ایک لفظ کے اندر آپ دیکھیں گے کہ وہ جو اس کا بنیادی زندگی کا فلسفہ ہے
وہ اسے دیتا چلا جائے گا۔ اب یہ دو چیزیں دیں اکٹھی، اب اگلی چیز کیا کہہ رہا ہے؟ وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَأَجَلٍ مُّسَمًّى۔ اب وہ حکمت کی بات، علم کی بات جو آ رہی ہے، خارجی کائنات کے اوپر کہا غور و فکر کرو۔ اب سائنس کے سارے علوم اس میں آ جاتے ہیں، جس میں سماوات اور ارض دونوں آ گئے۔ ارض سے متعلق ہی علوم کی انتہا نہیں کوئی رہتی، اتنے بے شمار علوم ہیں، اور پھر جب اس میں یہ فضائیں اور اس کے کرے جو ہیں آسمانی وہ بھی آ جائیں تو ان دونوں کے متعلق جمع کر کے یہ کہا، اور کہا یہ کہ ان کو ہم نے بالحق پیدا کیا ہے۔ سب سے بڑی چیز یہ ہے، باطل نہیں ہے، یہ فریب نہیں۔ یونان اس لیے تباہ ہو گیا کہ اس کی فکر یہ تھی پلیٹو کی کہ یہ جو کچھ نظر آتا ہے تمہیں یہ سب وہم ہے، فریب ہے، حقیقت میں یہ ایگزسٹ نہیں کرتا، یہ انسان کا اپنا خیال ہے۔ ہستی کے مت فریب میں آ جائیو اسد، عالم تمام حلقہ دام خیال ہے۔ چل بھائی، وہ ساری ہستی سے ہی وہ منکر ہو گیا کہ یہ ایگزسٹ ہی نہیں کر رہی۔ وہ کہتے ہیں، وہ کہہ رہا ہے کہ بالحق پیدا کی ہے، اور یہ حقیقت ہے ایک جو ہم نے پیدا کی ہے۔ مقصد اس کا کیا ہے؟ یہ پہلے بھی آ چکی ہیں یہ آیتیں، شاید پچھلی دفعہ بھی آ گئی تھی، لیکن چونکہ بڑی اہم ہے اس لیے بار بار میں دہراتا ہوں۔ معلوم نہیں آپ کہیں یہ ان کے حوالے، ریفرنسز، نوٹس رکھتے ہیں یا نہیں رکھتے۔ نہیں رکھتے تو پھر تو آپ وقتی طور پر صرف اس سے لذت آشنا ہو سکتے ہیں، قرآن سے فائدہ نہیں مل سکتا۔ فائدہ تو اس لیے اس طرح سے ہوگا کہ یہ زندگی میں رہنمائی آپ کی ہوتی ہے، اور رہنمائی کے معنی یہ ہے کہ اگر یہ چیزیں کچھ آپ یہاں سنتے ہیں، اس کے معنی کرتے ہیں، تو کہیں اس کو محفوظ رکھیے۔ یہاں میں نے تو ابدی طور پہ زندہ نہیں رہنا کہ آپ کے سامنے یہ پیش کرتا چلا جاؤں، تو ایک سلسلہ ہے منقطع، اور طریقہ اس کا یہی ہے علم کا، کہ علم کی شمع کو روشن ہو کے آگے چلنا چاہیے۔ اسی صورت میں آپ کو فائدہ ہوگا اگر جو چیزیں بھی آپ سمجھیں کہ آپ کے علم میں اضافہ ہو رہا ہے یہاں میری کسی بات سے، یعنی قرآن کی کسی بات سے، اس کو محفوظ رکھیے اپنے ہاں۔ یہ ایک اس قسم کا آپ کے پاس خود درس کے نوٹس بن جائیں گے جو قرآن کے سمجھنے میں بڑی مدد دیں گے آپ کو۔ میں نے عرض کیا ہے کہ یہ آیت جو تھی پہلے بھی آئی اور بڑی اہم آیت ہے۔ میں نے عرض کیا تھا کہ ابھی تو ہم اس کو اچھی طرح سمجھ بھی نہیں سکے کہ قرآن جہاں پہنچانا چاہتا ہے وہ کیا ہے۔ وہ کہا ہے وَخَلَقَ 45/22 وَخَلَقَ اللَّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ۔ یہ تو وہی الفاظ ہیں کہ فی الحقیقت یہ ایگزسٹ کرتی ہے، یہ موجود ہے، حق کے ساتھ پیدا کیا ہے، اس کو باطل نہیں ہے۔ اور حق وہ ہے کہ جو ایک نتیجہ ایسا پیدا کرے جو منفعت خیز ہو انسانیت کے لیے۔ تو کاہے کے لیے یہ پیدا کی ہے؟ یہ ہے وہ چیز جو میں نے کہا کہ پچھلی دفعہ بھی میں نے گزارش کیا تھا، اور پھر نوٹ کیجئے، وَلِتُجْزَىٰ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ۔ بالحق پیدا کرنے سے مقصد یہ ہے کہ ہر فرد کو اس کے کام کا نتیجہ مل جائے اور کسی پر کوئی ظلم اور زیادتی نہ ہونے پائے۔ اور جہاں تک تو انسان کی طبعی کوششوں کا تعلق ہے، وہ تو بات سمجھ میں آتی ہے کہ کائناتی قوتیں جو ہیں، ابر و باد و مہ و خورشید ہمہ در کارند تاتو نانے بکف آریو بغفلت نہ خوری، سعدی نے کہا ہے کہ یہ زمین آسمان کے اندر کی فطرت کی قوتیں، ہوائیں، بادل، روشنی، حرارت، یہ سب کی سب اس لیے ہے کہ ایک دانہ تو زمین میں بوئے اور 700 دانے اس سے ملیں۔ تمہارے لیے ذریعہ رزق، سامان نشو و نما پیدا کرتی ہیں یہ خارج کی قوتیں، لیکن کس کے لیے پیدا کرتی ہیں؟ جو کسان محنت کرتا ہے۔ تو پہلی چیز تو یہ ہو گئی کہ یہ بالحق پیدا کی تاکہ تم جو کوششیں کرو ان کے نتائج تمہارے سامنے آ جائیں۔ تو میں نے عرض کیا تھا کہ ابھی تو ہم یہ محسوس دنیا میں جو ہماری کوششیں ہیں، جو ہمارا عمل ہے، طبعی دنیا میں، فزیکل ورلڈ میں، اس کے نتائج تو ہمارے سامنے آ رہے ہیں۔
کہ جو قومیں اس میں محنت کرتی ہیں اس کے نتائج سامنے آ رہے ہیں، یہ بھی بالحق پیدا کرنے کا ایک نتیجہ ہے کہ کائنات انسان کے ان کاموں کا نتیجہ مرتب کرنے میں مدد دیتی ہے۔ لیکن وہ کہ جسے اقدار یا ویلیوز یا انسان کی اخلاقی دنیا کہتے ہیں، اس کے اندر جو کچھ انسان کرتا ہے یا قومیں کرتی ہیں، ان کے نتائج مرتب کرنے میں یہ کائنات کیسے مدد دیتی ہے، ابھی یہ چیز انسان کے حیطۂ علم میں نہیں آئی، آ جائے گی۔ بڑی تندہی سے یہ مغرب کے دانشور کوشش کر رہے ہیں یہ معلوم کرنے کے لیے کہ خارجی کائنات کے ان احوال و کوائف کا انسان کی داخلی زندگی کے ساتھ کیا تعلق ہے۔ لیکن قرآن نے تو یہ 1400 سال پہلے بات کہہ دی جو ابھی تک بھی حیطۂ علم میں نہیں انسان کی آئی، کہ انسان کا ہر عمل تو فزیکلی تو نہیں ہوتا۔ کسان کی کھیتی باڑی یا ہمارا یہ جو فزیکل کام کرتے ہیں یہی تو عمل نہیں۔ انسان کی کہ ذات سے یہ چیز کہ کسی کو دھوکہ نہ دے، جھوٹ نہ بولے، بددیانتی نہ کرے، خیانت نہ کرے، ظلم نہ کرے، یہ بھی تو انسان کے اعمال ہیں۔ دیانت، امانت، شرافت، یہ انسان کے اعمال ہیں۔ ان کے نتائج مرتب کرنے میں خارجی کائنات کیا پارٹ پلے کرتی ہے، کیا حصہ کردار ادا کرتی ہے، ابھی یہ چیز انسان کے علم میں نہیں آئی، آ جائے گی۔ قرآن کے دعاوی کے متعلق تو قرآن نے خود کہا ہے کہ ہم انفس و آفاق میں اپنی نشانیاں تمہیں دکھاتے چلے جائیں گے تاں کہ یہ حقیقت تمہارے سامنے آ جائے گی کہ قرآن نے جو کہا ہے صداقت پر مبنی ہے۔ اس کا ذریعہ یہ ہے کہ انفس اور آفاق میں نشانیاں خدا کی جو ہے، آیات جو اس کی ہے وہ بے نقاب ہوتی جائیں۔ بہت سی آیات بے نقاب ہوتی چلی گئی ہیں، ہوتی چلی جا رہی ہیں، ہوتی چلی جائیں گی اسی طرح سے۔ یہ حقائق جو کائنات کے ہیں ان کے اوپر پردہ پڑا ہوا ہے ابھی جہالت کا۔ ہر پردہ جو عقل و بصیرت کی روح سے اٹھے گا، قرآن کہتا ہے اس کے اندر سے جو تمہیں جو ملے گا وہ اس بات کی شہادت ہوگا کہ قرآن نے جو کہا تھا وہ سچی بات تھی۔ وہ قرآن کے ہر دعوے کی صداقت نظر آ جائے گی جب بھی انفس و آفاق کی کوئی آیت جو ہے اس پہ سے پردہ اٹھے گا تو یہ آہستہ آہستہ یہ چیز سامنے آ جائے گی کہ یہ خارجی کائنات انسان کے اعمال حتیٰ کہ دل میں گزرنے والے خیالات کی نتیجہ خیزی میں کیا کردار ادا کرتی ہے۔ خارجی کائنات بہت بڑی چیز ہے جو قرآن بیان کر گیا ہے۔ جس دن یہ چیزیں انسان کے علم میں آئی معلوم نہیں ہے یہ زمین کیا بن جانی ہے صاحب۔ یہ تو زمین از گردش تقدیر ما گردوں شود روزی۔ من اللہ العزیز الحکیم ما خلقنا السماوات والارض وما بینہما الا بالحق، اور اس کے ساتھ ہی دو لفظ اور کہ یہ سلسلہ کائنات لامتناہی نہیں ہے۔ لامتناہیت کہ وہ ہمیشہ رہے یہ تو خدا کی صفت ہے، کسی اور کی نہیں ہے۔ جو کچھ پیدا کیا ہے اس نے ایک دن فنا ہونا ہے۔ یہ تغیر پذیر ہیں، آفل ہیں، ہر شے جو کائنات کی ہے، اور جو بھی تغیر پذیر ہے وہ ایک دن ختم ہو جاتا ہے۔ تو کائنات کے متعلق یہ جو چیز ہے کہ یہ ہمیشہ کے لیے رہنے کے لیے ابدی ہے، یہ فلسفہ تھا، یہ ہندوؤں کے ہاں کا یہ فلسفہ تھا یہ کہ کائنات ابدی ہے، مادہ جسے وہ کہتے ہیں۔ بڑی مشہور مناظرے ہوا کرتے تھے ہمارے ان کے ساتھ اس نقطے پہ کہ مادہ ازلی ہے۔ قرآن کریم نے یہ پوری کائنات کے متعلق مختلف مقامات پہ کہا الی اجل مسمی، یہ محو گردش ہے، ہم اس کو چلا رہے ہیں اس کارگاہ کو، لیکن ایک مدت معینہ کے لیے، ابدی طور پر یہ نہیں رہنے کی، یہ ختم ہونے والی چیز ہے۔ الی اجل مسمی والذین کفروا عما انذروا معرضون، کہا یہ تو وہ حقائق ہیں
کہ جو ان کی صداقت پر یقین رکھتے ہیں وہ ان سے فائدہ اٹھائیں گے، لیکن یہ جو ان کی خلاف ورزی کرتے ہیں انہیں وارن کیے جاتے ہیں ہم کہ اس کا نتیجہ تباہی ہوگا، لیکن وہ منہ پھیر کے چل دیتے ہیں، کان نہیں دھرتے جو کچھ ہم کہتے ہیں اس پہ۔ لیکن جب یہ کہا گیا ہے کہ پوری کائنات انسانی اعمال کی نتیجہ خیزی میں کچھ کردار اپنا ادا کر رہی ہے، تو یہ کیا سمجھ رہے ہیں کہ منہ پھیر کے چل دیں گے تو بچ جائیں گے اپنے تباہ کن اعمال کے نتائج سے؟ بچ ہی نہیں سکتے۔ قل ارأیتم ما تدعون من دون اللہ ارونی ماذا خلقوا من الارض ام لہم شرک فی السماوات۔ اب وہ آ گیا توحید پہ کہ العزیز تو صرف خدا ہے، فطرت کی قوتیں جنہیں تم کہتے ہو کہ بڑی لامتناہی ہیں، لامحدود ہیں، یہ بھی اسی کی پیدا کردہ ہیں، اسی کے قوانین اور نظام کے تابع سرگرم عمل ہیں، ذاتی طور پر ان کے اندر یہ چیز نہیں ہے۔ اور پھر جو تم خدا کو چھوڑ کر یا اس سے ورے ہی اور انسانوں کے متعلق یہ سمجھتے ہو کہ انہیں بڑے اختیارات حاصل ہیں، بڑی قدرتیں ہیں ان کے اندر، بہت کچھ نفع نقصان پہنچا سکتے ہیں، اور پھر ڈرتے ہو، کامتے ہو۔ کبھی تو کوئی بتوں کے اندر کہ حضور سجدہ ریز ہوتا ہے، اور بیشتر انسانوں کو ہی اپنے معبود بنائے ہوئے ہوتے ہیں کہ ان میں یہ بڑے صاحب قوت ہیں۔ کہا کہ یہ جن کو تم بلاتے ہو خدا کے سوا، معبود مانتے ہو، یہ سمجھتے ہو کہ وہ نفع نقصان پہنچانے کی قوت رکھتے ہیں، پہلی چیز تو یہ بتاؤ کہ انہوں نے اس کائنات میں کچھ پیدا کیا ہے؟ یہ جتنی چیزیں ہم انوینشنز کہتے ہیں، جو کچھ خدا نے پیدا کر رکھا ہے، میٹر جسے کہتے ہیں، خواہ وہ ایٹم کی شکل میں کیوں نہ ہو، جو کچھ خدا نے پیدا کر رکھا ہے، ان چیزوں کی مختلف ترکیب سے ان کو اکٹھا کرنے سے ایک نئی چیز وجود میں آتی ہے۔ نئی چیز وہ نہیں ہوتی، جو موجود چیزیں ہیں انہی میں مختلف تراکیب سے جو بنایا جاتا ہے اسے ہم تخلیق کہہ لیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، وہ انوینٹ کرتا ہے یا ڈسکور کرتا ہے، پیدا نہیں کوئی کر سکتا، گھاس کا تنکا نہیں، مکھی کی ٹانگ نہیں، پیدا نہیں کر سکتا۔ پیدا شدہ چیزوں کو مختلف انداز سے آپس میں ملانے سے نئی نئی چیزیں وجود میں آ جاتی ہیں۔ یہ ساری ایجادات یہی اس کے معنی ہیں۔ تو کہا کہ یہ بتاؤ کہ جن کو تم صاحب قوت مانگتے ہو، خدا نے تو یہ پیدا کیا ہے، انہوں نے پیدا کیا ہے کچھ؟ یا یہ بتاؤ کہ زمین میں اگر کچھ پیدا نہیں انہوں نے کیا تو یہ جو ہمارا نظام ہے آسمانی خارجی کائنات کا، کیا اس کے اندر بھی ان کو شرکت حاصل ہے؟ یہ شریک ہیں اس میں کچھ نظم و نسق میں؟ انسان خارجی کائنات کے نظم و نسق کا علم حاصل کر سکتا ہے، اور کر رہے ہیں۔ مغرب کی قومیں جو ہیں روز ان کے ہاں کی نئی نئی چیزیں آ رہی ہیں۔ کل ہی ابھی کولمبیا کے متعلق دیکھا ہے، اگرچہ وہ اپنا پروگرام پورا تو نہیں کر آیا، پھر بھی وہ جو 24 گھنٹے میں جتنا کچھ لے آیا ہے وہ کہتے ہیں بہت بڑے علم کے ذخیرے ہیں۔ معلومات تو انسان کو حاصل ہو جاتی ہیں، کر سکتا ہے، کر رہے ہیں، لیکن اس نظم و نسق کے اندر کوئی شریک نہیں ہے خدا کا، کہ جو قوانین اس نے بنائے ہیں ان قوانین میں کوئی رد و بدل کر سکے، کوئی اضافہ کر سکے، ان کو منسوخ کر سکتے، قطعاً نہیں۔ وہ اٹل ہیں اس کے بنائے ہوئے قوانین، تو نہ تو خارجی کائنات کے نظم و نسق میں اس کا کوئی شریک ہے، نہ اس عرض کے اندر وہ کوئی چیز پیدا کر سکتا ہے کوئی انسان۔ کہا جب یہ کیفیت ہے تو پھر انہیں صاحب اقتدار ماننا اس کے معنی کیا ہیں؟ ایتونی بکتاب من قبل ھذا او آثارت من علم ان کنتم صادقین۔
کہا دو ہی باتیں، اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو کہ ان کو بھی کچھ اقتدار اور قوتیں حاصل ہیں، تو یا تو کوئی پہلی آسمانی کتاب جو اپنی اصلی شکل میں ہو، یہ بتاؤ کہ اس کے اندر خدا نے یہ وحی کہیں کی ہوئی ہے کہ ان بتوں کو کہیں کسی سابقہ وحی میں یہ جو اولی مخاطب تھے قرآن کے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے، قریش وغیرہ کو تو چھوڑیے کہ ان کے ہاں تو پہلے کتاب کوئی نہیں تھی، یہودی، عیسائی، مجوسی، ایرانی، یہ سارے اپنے آپ کو صاحب کتاب کہتے تھے، مدعی تھے اس کے کہ ان کے پاس پہلی انبیاء کی کتابیں ہیں، اگرچہ وہ بڑی محرف تھیں کتابیں، ان میں تعریف ہو چکی ہوئی تھی، اس پہ بھی قرآن نے کہا ہے کہ یہ بتاؤ کہ کسی جگہ یہ بھی ہے کہ انسانوں کو اس قدر اقتدار حاصل ہے کہ وہ کائنات میں کچھ تخلیق بھی کر سکتے ہیں یا خارجی کائنات کے نظم و نسق میں خدا کے شریک ہو سکتے ہیں، کہیں خدا نے ایسا تمہیں علم دیا ہے؟ ایک تو یہ ذریعہ ہو گیا اپنے دعوے کی صداقت کے منانے کا کہ اتھارٹی خدا کی، ڈیوائن اتھارٹی کوئی کوڈ کرو۔ کہا یا وَأَثَارَةٍ مِّنْ علم، یا علمی دلیل ہی کوئی لاؤ۔ اور فرمائیے قرآن کہاں تک جاتا ہے؟ کتاب کی اتھارٹی تو ان سے ہی مانگی جا سکتی ہے جو کتاب کو، وحی کو، ان چیزوں کو مانتے ہوں۔ جو انہیں نہیں مانتے قرآن انہیں بھی نہیں چھوڑتا، خودداری ہوں، خدا کو بھی نہ مانتے ہوں، کتاب کو، وحی کو، رسولوں کو بھی نہ مانتے ہوں۔ کہا ٹھیک ہے ان کو تو نہیں مانتے، تم علم کی بارگاہ سے ہی کوئی دلیل اس قسم کی لے کے آؤ، بتاؤ کوئی سائنٹسٹ اس قسم کا جو یہ دعویٰ کرتا ہو کہ میں کوئی نئی چیز تخلیق پیدا کر سکتا ہوں، میں اس کائنات کے نظم و نسق کے اندر شریک خداوندی ہوں، فطرت کی قوتوں کو میں کسی طرح سے بدل سکتا ہوں۔ کہا علم کی بارگاہ سے ہی کوئی دلیل لاؤ اس کے متعلق۔ آپ غور کیجئے قرآن کتنا جامع جاتا ہے، دونوں گروہ لے لیے اس نے، مذہب پرست طبقہ بھی لے لیا، اس سے کہا کہ اتھارٹی لاؤ، کوئی خداوندی اتھارٹی اگر تمہارے پاس ہے، اور جو ان چیزوں کو نہ ماننے والا ایتھیسٹ ہے اس سے کہا کہ کوئی بات نہیں، تم اس کو تو نہیں مانتے، علم کی بارگاہ سے کوئی دلیل لا کے بتاؤ جناب۔ یہ ہیں دعوی قرآن کے جن کا کوئی جواب نہیں دے سکا آج تک۔ ان کنتم صادقین، کہا جب صورت یہ ہے کہ نہ تو تم مذہب کی سطح پہ کوئی اتھارٹی کوڈ کر سکتے ہو، نہ علم کی بارگاہ سے کوئی دلیل لا سکتے ہو، اس کے باوجود یہ ان انسانوں کو اور انسانوں کی یہ ہڈیوں کو اور ان کے پتھروں اور چونے گاز کی قبروں کو اور ان بتوں کو، ان کو صاحب اقتدار اور صاحب اختیار ماننا، اس سے زیادہ اور گمراہ کن بات کیا ہو سکتی ہے؟ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِنْ دُونِ اللَّهِ مَنْ لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ۔ غور کیجئے عزیزان مان، ساری قوم ہماری مردہ پرستی میں ڈوبی ہوئی ہے، زندہ انسانوں کی طرف ایسا رخ نہیں کرتی جتنا یہ مردہ انسانی ان کو کہا جائے گا، ان مردوں کے۔ اور پھر یہ بھی نہیں ہے کہ ان کی کہیں وہ مردوں کی لاشیں رکھی ہوئی ہیں، ان کی قبروں کے اوپر، ان کے قبوں کے اوپر پتھر اور چونے گاز کی جو عمارتیں بنی ہوئی ہیں، ان کے سنگ آستان کے اوپر جا کے سجدہ ریزی ہوتی ہے، دعائیں مانگی جاتی ہیں، مرادیں مانگی جاتی ہیں، شریک خدائی سمجھا جاتا ہے، خدا سے براہ راست نہیں دعا کی جاتی۔ وہ کہا سوچو تو صحیح، زندہ انسانوں میں کسی میں یہ قوت نہیں ہے کہ کوئی تخلیق کر سکے یا نظام خداوندی میں شریک ہو سکے، تو تمہاری جہالت کی یہ کیفیت ہے کہ یہ زندہ انسانوں میں نہیں، اور تم مردہ انسانوں میں، اور مردہ انسانوں کو بھی آستانوں کے اوپر اور ان کی قبروں میں یہ قوتیں مان رہے ہو، ہر قسم کی مراد پوری کریں گے۔ کہا ایک تو یہ چیز تم جو کچھ کہتے ہو وہاں
کبھی کسی نے سنا ہے کہ وہ جواب بھی دیتے ہوں سامنے سے؟ کیا بات ہے سر. محسوس دنیا میں تو یہ بات ہمارے ہاں بتوں کے لیے ہے. جسے کہتے ہیں مٹی کا ماں تو بن کے بیٹھا ہے، یعنی وہ بت بیٹھا ہوا ہوتا ہے، اس کے سامنے اس کے حضور جو جی میں آیا آپ کہتے چلے جائیے، وہ کچھ نہیں جواب دیتا. اسے تو ہم کہتے ہیں یہ بت ہے. اس سے مرادیں کیوں مانگتی ہیں یہ ہندو؟ اسے معبود کیوں تصور کرتے ہیں اپنی؟ انہوں نے تو پھر بھی اس پتھر کو گھڑ گھڑا کے کوئی شکل ہی بنا رکھی ہوتی ہے. یہاں کیفیت ہے کہ اس کی شکل بھی نہیں ہے، وہ ایک قبر ہے. وہاں جا کے ان کو مخاطب کر کے ان سے دعائیں مانگی جاتی ہیں، مرادیں مانگی جاتی ہیں، درخواستیں پیش کی جاتی ہیں، گڑ گڑایا جایا رویا جاتا ہے. وہ کہا یہ ساری عمر تم کرتے رہتے ہو، کبھی اس نے کوئی تمہیں جواب بھی دیا سامنے سے؟ تو جواب ہی نہیں جو دے سکتا، وہ تمہاری مراد کیا پوری کر سکے گا؟ کہا جواب دینا تو ایک طرف رہا، جو کچھ تم وہاں کہتے ہو ان کو تو یہ پتہ ہی نہیں ہوتا کہ یہ کون آیا ہے، کون کیا کہہ رہا ہے. مردے کو کیا پتہ ہوتا ہے؟ دوسری جگہ قرآن نے کہا ہے ان دعائہم غافلون، یہاں تو یہ کہا ہے کہ جو کچھ وہ وہاں پکارتے ہیں، ان کو جو مانگتے ہیں ان سے، ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ یہ کیا کرتے ہیں، کون آیا، مردہ ہے. دوسری جگہ یہ ہے کہ ان کو تو اپنے متعلق بھی یہ پتہ نہیں ہوتا کہ ہم کس حالت کے اندر ہیں. وہ تو مردہ ہیں، جب اٹھائے جائیں گے زندگی ملے گی وہ اور بات ہے. ان کو تو اس کا بھی علم نہیں ہوتا کہ کب اٹھائے جائیں گے. جنہیں اپنے متعلق یہ علم نہیں ہوتا، ان کے متعلق یہ تصور کر لینا کہ وہ ہماری ہر دعا کو سنتے ہیں، ہر مانگ ان تک پہنچتی ہے، پھر ان کو اتنا اقتدار حاصل ہے کہ وہ اس کو پورا بھی کر سکتے ہیں. آپ سوچ لیجئے کہ اس جہالت کا کیا علاج ہے. نہ وحی کی سند اس کے لیے، نہ علم کی بارگاہ سے کوئی دلیل اس کے لیے. بت سامنے سے بولتا نہیں تو اس کے خلاف تو ہم روز ان کو تانے دیتے رہتے ہیں کہ کہاں جاتے ہو، کیا مانگتے ہو. کبھی ذہن میں نہیں آتا کہ ان سے لاکھوں گنا زیادہ تعداد میں بھی آپ سمجھیے ایک ایک قبر کے اوپر جا کے سب یہ کچھ. اور قرآن کی دلیلیں دیکھیے کہ کبھی وہاں سے کوئی جواب بھی آیا تمہیں کہ ہاں ٹھیک ہے سن لیے ہم کر دیں گے. وہ تو تمہاری ان دعاؤں سے بھی باخبر نہیں ہوتے، بے خبر ہوتے. زندہ انسان ایک مردہ انسان سے اپنی مرادیں مانگ رہا ہے. اللہ اکبر. اور یہ وہی ہوتے ہیں جو اپنے دست و بازو سے کچھ کرنا نہیں چاہتے. محکوم کو پیروں کی کرامات کا سودا ہے، بندہ آزاد خود ایک زندہ کرامات. وہ تو اپنے ہاتھوں سے وہ کچھ کر دکھاتا ہے، اس کو کرامت کہتے ہیں. ومن دعائہم غافلون وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ. اس وقت تو وہ کچھ نہیں ان سے کہتے کہ کہہ سکنے کی پوزیشن میں ہی نہیں ہیں وہ بیچارے. لیکن جب یہ زندگی آئے گی، سامنے ہوں گے، تو سب سے پہلے وہ انکار کریں گے کہ ہم نے کبھی ان سے یہ نہیں کہا تھا کہ ہمیں معبود سمجھو اور ہم سے آ کے مرادیں مانگا کرو. ہم نے کبھی نہیں ان سے کہا. ان لوگوں کی کیفیت یہ ہے کہ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ. قرآن کے حقائق سامنے پیش کیے جاتے ہیں، کہا جاتا ہے کہ علم و بصیرت کی روح سے ان کو سمجھنے کی کوشش کرو. وہ اس پہ توجہ نہیں دیتے.
علم و بصیرت سے سمجھنا تو ایک طرف رہا، پیش کیا اور کہا کہ صاحب یہ وہی پرانا جھوٹ ہے، بولتے چلے آ رہے ہیں وہی ہے صاحب، خدا کی طرف سے یہ علم ملتا ہے، یہ آسمانی کتاب ہے، یہ چیز چلی آ رہی ہے اسی طرح سے، وہی فریب، پرانا فریب دیتے چلے آ رہے ہیں۔ نہ ماننے والوں کی کیفیت یہ ہے، یہ نہیں ہے کہ علم و بصیرت کی روح سے یہ بتائیں کہ یوں غلط ہے جو کہا جا رہا ہے۔ پیش کرنے والا ان سے زبردستی نہیں منواتا، کہتا ہے ہاتھو برہانکم ان کنتم صادقین، میں بھی بدلائل پیش کر رہا ہوں جو پیش کر رہا ہوں، تم اس کے خلاف تردید کرتے ہو اس کی تو دلائل کی روح سے دلیل کرو، اپنی دلائل لاؤ، علم کی روح سے اس کی تردید کرو۔ یہ تو قرآن عجیب سٹیج سے بولتا ہے، بظاہر مذہب کی سٹیج سے بولتا ہے، اور سارے دعاوی جو ہے علم و حکمت اور فلسفہ اور بیان کی روح سے پیش کرتا ہے۔ ہم یقولون افترا، کہتے یہ ہیں کہ یہ خود ہی اپنے دماغ سے ایک چیز کو گھڑ لیتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ خدا کی طرف سے آئی ہوئی ہے۔ مختلف مقامات پر اس کے مختلف جوابات دیے ہیں، اور سب سے اہم جواب تو اس کا وہ چیلنج ہے کہ اگر تم سمجھتے ہو کہ انسانی فکر کی یہ پیدا کردہ چیز ہے جسے وہی میں کہتا ہوں، انسانی فکر یہ چیز تخلیق کر سکتا ہے تو ٹھیک ہے، تم بھی تو انسان ہو، تم اس کی مثل 10 آیتیں بنا کے لے آؤ، ساری دنیا کے دانشوروں کو اکٹھا کر کے چیلنج دے کے اپنے ساتھ میں لا لو اور لاؤ بنا کر۔ 1400 سال سے عزیزان مان یہ دعویٰ ساری دنیا کے دانشوروں کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے۔ اس زمانے میں تو حضور نے 23 سال پیش کیا اپنی زندگی میں، اور ان عربوں کے سامنے پیش کیا کہ جن کو اپنی زبان دانی پہ بڑا دعویٰ تھا، خود لفظ عرب کے معنی ہیں بڑا ہی زیادہ واضح بیان زبان والے، عربی کے معنی ہی واضح زبان کی، وہ اپنے ثواب باقی ساری دنیا کو عجم یعنی گنگا کہا کرتے تھے، انہیں جتنا دعویٰ تھا، جنہیں اتنا بڑا اپنی زبان دانی کے اوپر انہیں چیلنج دیا جا رہا تھا کہ سارا قرآن تو ایک طرف رہا، 10 آیتیں اس کے مثل بنا کے لے آؤ اگر یہ تم کہتے ہو کہ انسانی کلام ہے۔ انہوں نے 80 لڑائیاں تو لڑی ان کے خلاف، کتنی جانیں دیں اس تصادم کے اندر، اس مقابلے کے اندر، اس کو باطل ثابت کرنے کے اندر، 10 آیتیں نہ بنا کے لا سکے، ورنہ بڑا آسان تھا اس چیلنج کا میٹ کرنا، ضرورت ہی نہیں تھی میدان جنگ میں جانے کی۔ وہ جو خود یہ مانگ رہا ہے اس چیز کو، کہتا ہے اس سے فیصلہ ہو جائے گا کہ یہ میرے دماغ کی تخلیق ہے یا خدا کی طرف سے ہے، بات صاف ہے، ٹھیک ہے، انسانی فکر کی تخلیق ہے، تم اتنی فکر رکھتے ہو، لاؤ بنا کے لاؤ، وَدُعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ، اپنے ساتھ اور بھی جن جن کو چاہتے ہو دنیا کے دانشور جو ہیں بلاؤ ان کو اکٹھے اور لے آؤ میرے سامنے، میں کھڑا ہوں یہاں۔ 23 سال تک چیلنج رہا، کسی نے نہیں مانا، اور 23 سال کے بعد آج تک 1400 سال سے یہ چیلنج چلا آ رہا ہے۔ جہاں تک زبان عربی کا تعلق ہے، وہ اس زمانے کے عرب تو وہ پوچھو ہی نہیں کہ زبان کہاں تھی، اس کے بعد بھی یہ ہمارے ہاں مغرب کے غیر دانشور بھی عربی زبان کے اندر بڑے بڑے فاضل موجود ہیں، عربی کے لغت ان کے لکھے ہوئے، لیکن اس چیلنج کو کسی نے آج تک قبول نہیں کیا۔ کہا جب ان کے سامنے یہ پیش کیا جاتا ہے تو کہتے ہیں کہ یہ اپنی دماغ اپنے ذہن سے ایک چیز کو یہ گھڑ لیتا ہے اور اسے وہی خداوندی کہتا ہے، کہتا ہے اس کا جواب تو یہ ہے جو میں تمہیں دے رہا ہوں کہ لاؤ، باقی رہا میں قُلْ إِنِ افْتَرَيْتُهُ فَلَا تَمْلِكُونَ لِي مِنَ اللَّهِ شَيْئًا هُوَ عَالِمٌ بِمَا تَفِيضُونَ فِيهِ كَفَىٰ بِهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ۔ کہا یہ جرم کہ اپنے ذہن سے میں ایک چیز کی تخلیق کروں، پیدا کروں، گھڑوں اسے اور اسے خدا کی طرف منسوب کر دوں،
وہ خدا بے بس انسان نہیں ہے. اس کا نتیجہ جو کچھ ہوگا تم سوچ سکتے ہو. اور یہ میں ایک دن دو دن نہیں یہ کر رہا تمہارے سامنے، اگر بقول تمہارے یہ اتنا بڑا افتراء کر رہا ہوں. عمر پوری گزر گئی میری اس کے اندر، کامیابیوں پہ کامیابیاں ہوتی چلی جا رہی ہیں. پہلے دن آواز دی تھی تو انا اول المسلمین صرف کہا تھا، کوئی سیکنڈ کرنے والا بھی میرے ساتھ نہیں تھا. اپنی زندگی کے اندر تم دیکھتے ہو کہ 10 لاکھ مربع میل زمین کی مملکت ایک کریٹ کر لی ہے. ایک یتیم نے، بے کس نے، بظاہر دنیاوی معیار کے اعتبار سے بے بس، بے کس، غریب، یتیم، اپنے عزیز رشتہ دار سارے مخالف ہیں، وہ محض اپنے ان دعوی کے زور پر اس نے یہ کچھ کیا، اتنی بڑی کامیابیاں حاصل کر لی. فریب کار کہا کبھی اتنی کامیابی نہیں حاصل کر سکتا. وقتی طور پہ تو کسی کو دھوکہ دے سکتا ہے، ساری زندگی دھوکہ نہیں دے سکتا کسی کو. اور میری تو کیفیت یہ ہے کہ ہر نئے دن میرا قدم آگے بڑھتا چلا جا رہا ہے. قل ما كنت بدعا من الرسل وما ادری ما يفعل بی ولا بکم. کہتا پہلی چیز تو یہ ہے کہ میں کوئی نیا رسول نہیں ہوں. یہ نہیں ہے کہ دنیا میں پہلی دفعہ ایک انسان آیا اور اس نے دعویٰ کیا ہے کہ مجھے خدا کی طرف سے وحی ملتی ہے. تم تو اہل کتاب ہو، تم تو انبیاء کے اوپر ایمان رکھتے ہو، تو اس لیے یہ بات کہ خدا کی طرف سے وحی ملا کرتی ہے، اس کو تو تم بھی تسلیم کرتے ہو نا. اگر یہ کوئی نئی انوکھی نادر بات ہوتی تو پھر تو مجھے پہلے یہ ثابت کرنا پڑتا کہ خدا کی طرف سے بھی وہی ملا کرتی ہے. تمہیں تو یہ ضرورت نہیں ہے کہ میں تمہارے سامنے اس کو ثابت کروں، تم تو مانتے ہو ملا کرتی ہے. بات صرف یہ ہے کہ جو میں پیش کر رہا ہوں یہ وہی ہے یا نہیں. دلائل سے ثابت کرو کہ اس میں فلاں غلطی ہے، اس لیے یہ وہی خداوندی نہیں ہو سکتی، یا ہم اس کے مقابل میں اس کی مثل بنا کے لا سکتے ہیں اس لیے یہ نہیں ہو سکتی. ان چیزوں کو تو تم جواب نہیں دیتے، مقابلہ کیے چلے جاتے ہو دھاندلی سے. باقی رہا یہ جو تصادمات ہو رہے ہیں تمہارے ساتھ نت نئے دن، یعنی میں نے عرض کیا کہ وہ لڑائیاں تو بڑی بڑی ان کو غزوات کہتے تھے، چھوٹی چھوٹی بھی جو جھڑپیں ہوتی تھیں ان کو بھی گنا جائے تو تاریخ قریباً 80-82 کے قریب گناتی ہے حضور کی زندگی میں ان کے ساتھ جو جھڑپیں ہوئی تھیں، اور 7-8 تو غزوات ہیں، بڑی بڑی جنگیں. اور پھر جو شروع ہوا ہے یہ سلسلہ تو اس شکل میں کہ یہ مکے سے گھر بار، مال و دولت، عزیز رشتہ دار، حتیٰ کہ بیویاں بچے، یہ کچھ چھوڑ کے وہاں سے، جسے اب بھی ہم مہاجرین تو سمجھ سکتے ہیں کہ کسے کہتے ہیں، پناہ گزینوں کی طرح مدینے میں آ کے بیٹھے چاند نفوس. یہاں بھی انہوں نے چین نہیں لینے دیا ان قریش میں. 1000 کا جید لشکر دوسرے ہی سال آ کے تو حملہ کرنے کے لیے مدینے پہ آ گئے. اس انداز سے تو یہ تصادمات ہوتے تھے مسلسل ہر دوسرے سال. آغاز کار ہے. کہہ رہے ہیں میں یہ نہیں کہہ سکتا، مجھے غیب کا علم نہیں ہے کہ یہ جو تمہارے ساتھ میرے تصادمات ہو رہے ہیں اس میں میرا حشر کیا ہوگا، میں نہیں کہہ سکتا. بڑی چیز ہے یہ سب. اس کے معنی یہ ہے کہ انسانی سطح کے اوپر یہ مقابلہ تمہارے ساتھ میرا ہو رہا ہے، اس میں غیب دانی کی بھی کوئی بات نہیں ہے کہ مجھے پہلے سے معلوم ہو کہ اس جنگ کا نتیجہ کیا ہونا ہے، یا ان تصادمات میں آخر الامر انجام کار، معال کار کیا نتیجہ ہونا ہے. ٹھیک ہے، برابر کے مقابلے ہیں، جتنا کچھ ہو سکتا ہے میں مقابلہ کرتا چلا جاؤں گا. میں نہیں کہہ سکتا کہ انجام کار ان کا کیا حشر ہوگا، یہ مقابلے جو ہم کر رہے ہیں. لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ میری زندگی میں یہ بات ہو یا اس کے بعد ہو،
یہ جو میں نظام پیش کر رہا ہوں اس کے اندر قوت اتنی موجود ہے کہ یہ قائم ہو کر رہے گا. یہ اعلان کہ میں نہیں کہہ سکتا کہ اس میں میرے ساتھ کیا ہوگا، بڑی چیز ہے. اس میں وہ ساری چیزیں کہ صاحب حضور اور صحابہ کبار تو یہ کچھ کر گئے کہ وہ فوق البشر ہستیاں تھیں، ان کے ساتھ تو اس طرح سے ہمارے ذہن کے طور پر کہ نصرت خداوندی تھی، فرشتے آگے یہ کچھ کر جاتے تھے، سب چیز ختم ہو گئی. وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے خود معلوم نہیں کہ میرے ساتھ کیا ہوگا. اس لیے اس میں فوق البشر قوتوں کا کوئی حساب نہیں ہے. یہ ٹھیک ہے انسانی جوہر جو ہیں وہ موجود ہیں ہم میں، ہماری جماعت میں، اس امت کے اندر وہ خود بڑی قوت رکھتے ہیں اپنے، لیکن میں نہیں کہہ سکتا کہ میرے ساتھ بھی مال کار کیا ہوگا. میرا کام تو اتنا ہے، اتبعوا الا ما یوحی الیہ، میں تو صرف جو کچھ میری طرف وحی ہوتی ہے، خدا کی طرف سے جو حکم دیا جاتا ہے اس کا اتباع کیے چلا جا رہا ہوں. مجھے تو یہی پتہ ہے، مجھے یہی حکم دیا گیا ہے کہ تم اس کے مطابق عمل کرتے چلے جاؤ. اور یہ بات کہ حضور نے جو یہ فرمایا مجھے پتہ نہیں کیا ہوگا، تو آپ کو یاد ہے کئی دفعہ وہ بات آئی ہے، وہ بڑی اہم چیز ہے کہ غالباً آخر العمر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ مقدسہ میں ایک آرزو بیدار ہوئی، بڑی معصوم سی آرزو کہ یا اللہ میری ساری عمر ان تصادمات میں مشقتیں اٹھاتے تکلیفیں برداشت کرتے ہی بسر ہو جائے گی، یا جو کچھ چاہتا ہے، جو نظام قائم کرنا چاہتا ہوں میں، جو تم نے کہا ہے، کیا میری زندگی میں اس کے نتائج میرے سامنے آ جائیں گے؟ بڑی معصوم آرزو ہے اور یقیناً پیدا ہوتی ہے یہ. اور پھر ایک ایسی ہستی جس کی ساری عمر گزر گئی ہو اسی تگ و تاز کے اندر، اتنی مصیبتیں اٹھائیں، اتنی مشقتیں اٹھائیں، عمر کا آخری حصہ آ رہا ہے، تو اس میں تو یہ دل میں آتا ہی ہے کہ یا اللہ کچھ میری آنکھیں اس کا نتیجہ بھی دیکھیں گی، اس درخت کو پھل لگتا ہوا بھی دیکھیں گی، یا میری عمر اسی طرح سے گزر جائے گی. غور فرمائیے، وہی بات یہ ہے کہ میں نہیں جانتا کہ میرے ساتھ بھی کیا ہوگا. وہاں بھی یہ ہے کہ خود علم نہیں ہے اس بات کا، خدا سے پوچھ رہے ہیں کہ کیا ایسا ہوگا، جی چاہتا ہے کہ ایسا ہی ہو جیسا میں کہا کرتا ہوں، کوئی بھی اور ہو. تو جتنا کچھ حضور نے کیا تھا اس کا کچھ تقاضا تھا کہ کم از کم ان کی اس معصوم سی خواہش کو پورا کرنے کے لیے کہہ دیا جاتا کہ نہیں تمہاری زندگی میں یہ ہو جائے گا. لیکن نہیں، خدا کے قوانین تو اٹل ہیں. کیا جواب ملتا ہے؟ انما علیک البلاغ وعلینا الحساب، تمہارے ذمے اس پیغام کو پہنچاتے چلے جانا ہے. اس تگ و دو کا نتیجہ کب مرتب ہوگا؟ یہ ہمارے قوانین کے ماتحت مرتب ہوگا. ہم کسی کی خواہشات کی روح سے اس میں تبدیلی نہیں کر سکتے. ہو سکتا ہے تمہاری زندگی میں ہو سکتا ہے اس کے بعد ہو. جتنی ذمہ داری تمہاری ہے تم اس کو پورا کرتے چلے جاؤ، اور یہ مت سوچو کہ وہ کب نتیجہ برآمد ہوگا. یہ جواب مل رہا ہے. کیا بات ہے سر. تو یہ جو چیز کہی گئی ہے کہ مجھے معلوم نہیں خود میرے ساتھ بھی کیا ہوگا، تو وہ یہ چیز تھی کہ آخری عمر تک نظر آ رہا تھا کہ پتہ نہیں یہ نتیجہ میری زندگی میں برآمد بھی ہوتا ہے یا نہیں دیتا. معاف رکھیے گا. اچھا ہے. میرا کام تو اس وحی کا اتباع کیے چلے جانا ہے. اور میں یہاں وقت ہو رہا ہے شاید 10:30 بجے تک، اتنی سی بات اور عرض کر دوں. اور قرآن کی نہیں آیات سے وہ حقیقت کھلی ہے ہم پہ. ہم بعض اوقات مایوس ہو جاتے ہیں، اور میرے ساتھ تو اکثر جو رفقا ہیں، احباب ہیں، دوسرے لوگ ہیں، وہ اکثر آتے ہیں یہ گلہ کرنے کے لیے کہ ساری عمر گزر گئی یہی کچھ کہتے ہوئے، قرآن پیش کرتے ہوئے، نظام کی باتیں کرتے ہوئے،
وہ کوئی عملاً تو چیز نظر نہیں آتی سامنے، پتہ نہیں وہ کب ہوگا، پتہ نہیں ہوگا بھی یہ نہیں ہوگا، اس سے مایوسی طاری ہو جاتی ہے انسان پہ کہ کیا فائدہ ہوا پھر یہ سارا کچھ کرنے سے جو ہم کر رہے ہیں ہمارے سامنے نہیں ہوا۔ قرآن نے یہ بات بتائی، یہ مایوسی اس لیے ہو جاتی ہے کہ تم اپنے ذمے وہ چیزیں لے لیتے ہو جو تمہاری ذمہ داری ہوتی نہیں ہے۔ رسول سے کہا کہ تیری ذمہ داری علیک البلاغ ہے، بس پہنچائے چلے جاؤ، نظام کا قائم کر کے رکھ دینا، ان سب کو صحیح راستے پہ لے آنا، یہ تمہاری ذمہ داری نہیں ہے۔ مایوس وہ اس وقت ہوتا ہے انسان جب وہ ایسے کام کو اپنی ذمہ داری سمجھ لیتا ہے جو اس کی ذمہ داری ہوتی نہیں ہے۔ معاف رکھیے گا اگر ذاتی طور پہ بیچ میں میں لے آؤں، جو مجھے کہا جاتا ہے 50 برس ہو گئے مجھے قرآن کی طرف دعوت دیتے ہوئے، ٹھیک ہے، عام حالات کے اندر انسان واقعی کچھ مایوس ہو جاتا ہے کہ صاحب اس 50 سال کے اندر کچھ محسوس شکل میں سامنے بنا بنایا تو نظر آتا نہیں ہے، نہ ہی کوئی نظر آتا ہے کہ صاحب کچھ چند دنوں کے بعد ہی یہ کچھ ہو جائے گا تو فائدہ کیا ہوا، یہ سب کچھ عام طور پہ اس نتیجے پہ پہنچے گا۔ یہاں وہ خدائے بزرگ و برتر وہ سنبھالا دیتا ہے، سہارا دیتا ہے کہ تم نے اپنے ذہن میں سمجھ لیا تھا کہ میری زندگی میں یہ کچھ ہو جائے گا، وہ ہوتا ہوا نظر نہیں آتا اس لیے مایوس ہو جاتے ہو۔ تم سے کس نے یہ کہا تھا کہ تمہاری زندگی میں یہ ہو جائے گا؟ خود ہی تم نے اپنے ذہن میں یہ طے کر لیا، وہ نہیں ہوتا تو مایوس ہو رہے ہو۔ اس نے جو کہا تھا کہ مایوسی کفر ہے تو اس کے معنی یہ تھا کہ جو تمہاری ذمہ داری ہے وہاں تک رہو، تمہاری زندگی اس پیغام کو پہنچاتے چلے جانا ہے۔ یہ ہمارا قانون ہے جس کی روح سے پھر یہ طے ہوتا ہے کہ یہ نظام کب قائم ہوگا، کب نتائج مرتب ہوں گے۔ تم اگر اپنی ذمہ داری کو پورا کرتے چلے جاؤ گے تو مایوس ہونے کی بات ہی کوئی نہیں ہے، پھر مایوسی کہے گی میرا کام تو اتنا ہے پہنچاتا چلا جاؤں، یہ اس کا کام ہے، وہ دیکھے کہ کب نتائج مرتب ہوں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات کہی گئی، وَمَا أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ مُبِينٌ، میں تو صرف آگاہ کرنے والا ہوں تمہیں کہ جس راستے پہ تم چل رہے ہو تباہی کا راستہ ہے۔ حضور سے تو یہ بھی کہہ دیا کہ عزیز ترین بھی جو تمہارے آدمی ہیں یہ بھی ضروری نہیں کہ تم ان کو بھی زبردستی سے ہی راستے پہ لے آؤ، تمہارا کام بتاتے چلے جانا ہے کہ غلط ہے یہ راستہ جس پہ تم چل رہے ہو، وہ راستہ صحیح ہے، باز نہ ہوگے تباہ ہو جائے گا، بس یہ ہے تمہاری ذمہ داری۔ اس سے انسان مایوس نہیں ہوتا۔ وقت ہو گیا، سورہ الاحقاف کی آیت 9 تک ہم آئے، 10ویں آیت سے ہم آئندہ لیں گے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ یہ نمائندہ بزم طلوع اسلام لاہور کی طرف سے اعلان ہے کہ بزم طلوع اسلام لاہور کی ایک میٹنگ آج اوپر دفتر میں ہوگی۔ احباب بزم سے درخواست ہے کہ درس کے بعد ٹھہر جائیں۔